أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ جی ہم 9 پارے کا آغاز کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اپنی منزل کی ٹورڈ جا رہے ہیں. 9 پارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو سرکش و متکبر تھے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہاری معیت میں ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے باہر صورت نکال دیں گے، یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں پلٹ کر آنا ہوگا. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ ہم تمہارے مذہب میں پلٹنے سے بیزار ہی ہوں، بے شک ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر ہم تمہارے مذہب میں اس امر کے بعد پلٹ جائیں کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے، اور ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ ہم اس مذہب میں پلٹ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے. جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کر لیا ہے. اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری مخالف قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. آیت نمبر 90. اور ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو کفر اور انکار کے مرتکب ہو رہے تھے کہا کہ اے لوگو، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو اس وقت تم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. بس انہیں شدید زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، سو وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے نیست و نابود ہوئے گویا کہ وہ اس بستی میں کبھی بسے ہی نہ تھے. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا حقیقت میں وہی نقصان اٹھانے والے تھے. آیت نمبر 93. تب شعیب علیہ السلام ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی، پھر میں کافر قوم کے تباہ ہونے پر افسوس کیوں کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے باشندوں کو نبی کی تکذیب اور مزاحمت کے باعث سختی اور تنگی اور تکلیف اور مصیبت میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ آہوزاری کرے. اور پھر آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ ہر لحاظ سے بڑھ گئے اور نہ شکری کرنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی اسی طرح رنج و راحت پہنچتی رہی ہے، سو ہم نے انہیں اس کفران نعمت پر اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ تھی. اور اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل فرما دیتے
لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، سو ہم نے انہیں ان اعمال بد کے باعث جو وہ انجام دیتے تھے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ آیت نمبر 97، کیا اب بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب پھر رات کو آ پہنچے، اس حال میں کہ وہ غفلت کی نیند سوئے ہوں؟ یا بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب پھر دن چڑھے آ جائے، اس حال میں کہ وہ دنیا میں مدہوش ہو کر کھیل رہے ہوں؟ کیا وہ لوگ اللہ کی مخفی تدبیروں سے بے خوف ہیں؟ بس اللہ کی مخفی تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوا کرتا سوائے نقصان اٹھانے والی قوم کے۔ کیا یہ بات بھی ان لوگوں کو شعور و ہدایت نہیں دیتی جو ایک زمانے میں زمین پر رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد خود زمین کے وارث بن رہے ہیں؟ کیا اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے باعث انہیں پھر سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے مہر لگا دیں، سو وہ حق کو سن کر اور سمجھ کر بھی نہیں سیکھیں گے؟ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ پھر بھی اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا نبھا کرنا نہ پایا، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباری سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان دلائل اور معجزات کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول آیا ہوں، مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں۔ بے شک میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس واضح نشانی لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دے۔ اس فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اسے ہمارے سامنے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے ڈال دیا تو اسی وقت سریحن اسلحہ بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید ہو گیا۔ قوم فرعون کے سردار بولے، بے شک یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے، لوگوں یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، سو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابھی اس کا اور اس کے بھائی کا معاملہ مؤخر کر دو، اور مختلف شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے افراد بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں گے۔ آیت نمبر 113، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہمارے لیے کچھ اجرت ہونی چاہیے، بشرط کہ ہم غالب آ جائیں۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور بے شک عام اجرت تو کیا، اس صورت میں تم لوگوں کو دربار کے قرابت دار لوگوں میں شامل کر لوں گا۔ آیت نمبر 115، ان جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو اپنی چیز ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پہلے ڈال دو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور وہ زبردست جادو سامنے لے آئے۔ آیت نمبر 117، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اب اپنا عصا زمین پر ڈال دیں، تو وہ فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے واضح کر رکھی تھی۔ پھر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ سو وہ فرعونی نمائندے اس جگہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹ گئے، اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ وہ بول اٹھے کہ ہم سارے جہانوں کے حقیقی رب پر ایمان لے آئے ہیں، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، کیا تم ان پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب نے مل کر مجھ سے اس شہر میں کیا ہے، تاکہ تم اس ملک سے ان کے قبطی باشندوں کو نکال کر لے جاؤ، سو تم عنقریب اس کا انجام جان لو گے۔ میں یقیناً تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو ایک دوسرے کی الٹی سمت سے کاٹ ڈالوں گا، پھر ضرور بالضرور تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور تمہیں ہمارا کون سا عمل برا لگا ہے؟ صرف یہی کہ ہم اپنے رب کی سچی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس پہنچ گئی۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر کے سرچشمے کھول دے اور ہم کو ثابت قدمی میں مسلمان رکھتے ہوئے دنیا سے اٹھا لینا۔ آیت نمبر 127، اور قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کے انقلاب پسند قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں؟ اور پھر کیا وہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں،
اب ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے تاکہ ان کے مرد کی قوت ختم ہو جائے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ ان سے زیادتی کی جا سکے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام خیر پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 129۔ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمیں تو آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی اذیتیں پہنچائی گئیں اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی، گویا ہم دونوں طرح سے مارے گئے، ہماری مصیبت کب دور ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کے بعد زمین کی سلطنت میں تمہیں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم اقتدار میں آ کر کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر ہم نے اہل فرعون کو قحط کے چند سالوں اور میووں کے نقصان سے عذاب کی گرفت میں لے لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ پھر جب انہیں آسائش پہنچائی تو کہنے لگے یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، اور اگر انہیں سختی پہنچتی ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کی نسبت بدشگونی کرتے ہیں۔ خبردار، ان کا شگون یعنی شامت اعمال تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 132۔ اور وہ اہل فرعون متکبرانہ طور پر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ کہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کر سکو، تب بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، گھن، مینڈک اور خون، کتنی ہی جداگانہ نشانیاں بطور عذاب بھیجی، پھر بھی انہوں نے تکبر اور سرکشی اختیار کیے رکھی اور وہ نہایت مجرم قوم تھے۔ آیت نمبر 134۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے، اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں اس عہد کے وسیلے سے جو اس کا آپ کے پاس ہے، اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ٹال دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ آیت نمبر 135۔ پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ فوراً ہی عہد توڑ دیتے، پھر ہم نے ان سے بالآخر تمام نافرمانیوں اور بد عہدیوں کا بدلہ لے لیا اور ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی پے در پہ تکذیب کی تھی اور وہ اس سے بالکل غافل تھے۔ اور ہم نے اس قوم بنی اسرائیل کو جو کمزور اور احتسال زدہ تھی، اس سرزمین کے مشرق اور مغرب یعنی مصر اور شام کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور یوں بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے فرعونی مظالم پر صبر کیا، اور ہم نے ان عالیشان محلات کو تباہ و برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے، اور ان باغات کو بھی جنہیں وہ بلندیوں پر چڑھاتے تھے۔ آیت نمبر 138۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر یعنی بحر کلزم کے پار اتارا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کے ارد گرد پرستش کے لیے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یقیناً بڑے جاہل لوگ ہو، بلا شبہ یہ لوگ جس چیز کی پوجا میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ہلاک ہو جانے والی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بالکل باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو اہل فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں بہت ہی سخت عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے زبردست آزمائش تھی۔ آیت نمبر 142۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور ہم نے اسے مزید 10 راتیں ملا کر پورا کیا، سو ان کے رب کی مقرر کردہ میعاد 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اس دوران میری قوم میں میرے جانشین رہنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا، یعنی انہیں اس راہ پر نہ چلنے دینا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ کردہ وقت پر حاضر ہوا تو اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو کلام ربانی کی لذت پا کر دیدار کا آرزو مند ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے میرے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ ارشاد ہوا، تو مجھے براہ راست ہرگز دیکھ نہ سکو گے مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، بس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تم میرا جلوہ دیکھ لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی
تو शिद्दत अनवार से उसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब उसे अफाका हुआ तो अर्ज किया कि तेरी जात पाक है, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। इरशाद हुआ कि ए मूसा, बेशक मैंने तुम्हें लोगों पर अपने पैगामात और अपने कलाम के जरिए बरगजीदा मुंतखब फरमा लिया है, सो मैंने तुम्हें जो कुछ अता फरमाया है उसे थाम लो और शुक्रगुजारों में हो जाओ। और हमने उनके लिए तौरात की तख्तियों में हर एक चीज की नसीहत और हर एक चीज की तफसील लिख दी थी। तुम इसे मजबूती से थामे रखो और अपनी कौम को भी हुक्म दो कि वो उसकी बेहतरीन बातों को इख्तियार कर लें। मैं अनकरीब तुम्हें नाफरमानों का मुकाम दिखाऊंगा। मैं अपनी आयतों के समझने और कबूल करने से इन लोगों को बाज रखूंगा जो जमीन में नाहक तकब्बुर करते हैं, और अगर वो तमाम निशानियां देख लें तब भी इस पर ईमान नहीं लाएंगे, और अगर वो हदायत की राह इख्तियार कर लें फिर भी इसे अपना रास्ता नहीं बनाएंगे, और अगर वो गुमराही का रास्ता देख लें तो उसे अपनी राह के तौर पर अपना लेंगे। ये इस वजह से है कि उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे गाफिल बने रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया उनके अमाल बर्बाद हो गए। उन्हें क्या बदला मिलेगा मगर वही जो कुछ वो करते थे। आया नंबर 148। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके कोहे तूर पर जाने के बाद अपने जेवरों से एक बछड़ा बना लिया जो कि एक जिस्म था। इसकी आवाज गाय की सी थी। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि वो ना इनसे बात कर सकता है और ना ही उन्हें रास्ता दिखाता है? उन्होंने इसी को माबूद बना लिया। वो बड़े जालिम थे। आया नंबर 149। और जब वो अपने किए पर शदीद नादिम हुए तो उन्होंने देख लिया कि वो वाकई गुमराह हो गए हैं, तो कहने लगे कि अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना फरमाया और हमें ना बख्शा तो हम यकीनन नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। आया नंबर 150। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ निहायत गुस्से और गम से भरे हुए पलटे तो कहने लगे कि तुमने मेरे जाने के बाद मेरे पीछे बहुत ही बुरा काम किया है। क्या तुमने अपने रब के हुक्म पर जल्दबाजी की? और मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियां नीचे रख दी और अपने भाई के सर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तो हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि "ऐ मेरी माँ के बेटे, बेशक इस कौम ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि वो मेरे मना करने पर मुझे कत्ल कर डालें। सो आप दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दें और मुझे इन जालिम लोगों के जुमरे में शामिल ना करें। आया नंबर 151। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, "ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को माफ फरमा दे और हमें अपनी रहमत के दामन में दाखिल कर ले, और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। बेशक जिन लोगों ने बछड़ों को माबूद बना लिया उन्हें उनके रब की तरफ से गजब भी पहुंचेगा और दुनियावी जिंदगी में जिल्लत भी, और हम इसी तरह गलत काम करने वालों को सजा देते हैं। और जिन लोगों ने बुरे काम किए फिर इसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए तो बेशक आपका रब इसके बाद बड़ा ही बख्शने वाला और मेहरबान है।" आया नंबर 154। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा थम गया तो उन्होंने तख्तियां उठा ली, और इन तख्तियों की तहरीर में हदायत और ऐसे लोगों के लिए रहमत थी जो अपने रब से बहुत डरते थे। आया नंबर 155। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 70 मर्दों को हमारे मुकर्रर करदा वक्त पर हमारे हजूर माजरत की पेशी के लिए चुन लिया। फिर जब उन्हें शदीद जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए रब, अगर तू चाहता तो इससे पहले ही इन लोगों को और मुझे हलाक फरमा देता। क्या तू हमें इस खता के सबब हलाक फरमाएगा जो हम में से बेवकूफ लोगों ने अंजाम दी है? ये तो महज तेरी आजमाइश है। इसके जरिए तू जिसे चाहता है गुमराह फरमाता है और जिसे चाहता है हदायत फरमाता है। तू ही हमारा कारसाज है, सो तू हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। आया नंबर 156। और तू हमारे लिए इस दुनिया की जिंदगी में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी, बेशक हम तेरी तरफ ताइब और रागिब होने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मैं अपना अजाब जिसे चाहता हूँ उसे पहुंचाता हूँ और मेरी रहमत हर चीज पर वसअत रखती है। सो मैं अनकरीब इस रहमत को उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगारी इख्तियार करते हैं, ज़कात देते हैं, और वही लोग हैं जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। ये वो लोग हैं जो इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं जो उम्मी नबी हैं, यानी दुनिया में किसी शख्स से पढ़े बगैर अल्लाह की जानिब से लोगों को गायब और मुआश व मुआद के अलूम व मुआरफ बताते हैं, जिनके औसाफ और कमालात को वो लोग अपने पास तौरात और अंजील में लिखा हुआ पाते हैं, जो उन्हें अच्छी बातों का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं,
اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بارے گراں اور توق جو ان کی نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے ساقط فرماتے ہیں اور انہیں نعمت آزادی سے بہرہ یاب کرتے ہیں۔ بس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد اور نصرت کریں گے اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیا نمبر 158، آپ فرما دے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف سے اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ جو نبی ہیں، یعنی اس نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا مگر تمام خلقت سے زیادہ جانتا ہے، اور کفر و شرک کے معاشرے میں جوان ہوا مگر ایک بچے کی طرح معصوم و پاکیزہ ہے جو اللہ پر اور اس کے سارے نازل کردہ کلاموں پر ایمان رکھتا ہے، اور تم انہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ آیہ نمبر 159، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو حق کی راہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں گروہ در گروہ 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو اپنا عصا پتھر پر مارو، سو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، بس ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ تان دیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا، اور ان سے فرمایا کہ جن پاکیزہ چیزوں کا رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، مگر نافرمانی اور کفران نعمت کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا تم اس شہر بیت المقدس میں سکونت اختیار کرو، تم وہاں جس طرح چاہو کھانا اور زبان سے کہتے جانا کہ ہمارے گناہ بخش دے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری تمام خطائیں بخش دیں گے، ان قریب ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ان میں سے ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے اس کو بدل ڈالا، سو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ آیہ نمبر 163، اور آپ ان سے ان بستی کا حال دریافت فرمائیں جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے احکام میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ اس وقت ہوا جب ان کے سامنے ان کی مچھلیاں ان کی ہفتے کے دن کو پانی کی سطح پر ہر طرف سے خوب ظاہر ہونے لگی، اور باقی ہر دن جس میں ان کو منع نہیں کیا گیا تھا مچھلیاں ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ اسی طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے۔ اور آیہ نمبر 164، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کر رہے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا جنہیں نہایت سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور جب وہ ان سب باتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے منع کرتے تھے، یعنی نہیں انل منکر کا فریضہ ادا کرتے تھے، اور ہم نے باقی سب لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے نہایت برے عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس چیز کے ترک کرنے کے حکم سے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، اور وہ وقت بھی یاد کرے جب آپ کے رب نے یہود کو یہ حکم سنایا کہ اللہ ان پر روز قیامت تک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بری تکلیفیں پہنچاتا رہے گا، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیہ نمبر 168، اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ تقسیم اور منتشر کر دیا، ان میں سے بعض نیکوکار بھی ہیں اور ان میں سے بعض اس کے سوا بدکار بھی، اور ہم نے ان کی آزمائش انعامات اور مشکلات دونوں طریقوں سے کی تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور آیہ نمبر 169، پھر اس کے بعد نہ خلف ان کے جانشی بنے جو کتاب کے وارث ہوئے، یہ جانشی اس کمتر دنیا کا مال اور دولت رشوت کے طور پر لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا، حالانکہ اس طرح کا مال و متاع اور بھی ان کے پاس آ جائے تو وہ اسے بھی لے لے۔ کیا ان سے کتاب الہی میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کوئی اور بات نہیں کہیں گے؟ اور وہ سب کچھ پڑھ چکے تھے جو اس میں لکھا تھا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟
اور جو لوگ کتاب الہی کو مضبوط پکڑے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آیت نمبر 171۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو یوں بلند کر دیا جیسے کہ وہ ایک سائبان ہو، اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ سو ہم نے ان سے فرمایا، ڈرو نہیں، بلکہ تم وہ کتاب مضبوطی سے عملاً تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور اس احکام کو خوب یاد رکھو جو اس میں مذکور ہیں، تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ آیت نمبر 172۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے، اور ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ شرک تو محض ہمارے آباء و اجداد نے پہلے کیا تھا اور ہم تو اس کے بعد ان کی اولاد تھے۔ گویا ہم مجرم نہیں، اصل مجرم وہ ہے۔ تو کیا تو ہمیں اس گناہ کی پاداش میں ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے انجام دیے ہیں؟ اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کرے۔ آیت نمبر 175۔ اور آپ انہیں اس شخص کا قصہ بھی سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی، پھر وہ ان کے علم و نصیحت سے نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے علم و عمل کے ذریعے بلند فرما دیتے، لیکن وہ خود زمینی دنیا کی پستی کی طرف راغب ہو گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ تو اب اس کی مثال اس کتے کی مثال جیسی ہے کہ اگر تو اس پر سختی کرے تو وہ زبان نکال دے، یا تو اسے چھوڑ دے تب بھی زبان نکالے رکھے۔ یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ یہ واقعات لوگوں سے بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ مثال کے لحاظ سے وہ قوم بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور در حقیقت وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت فرماتا ہے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہراتا ہے بس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے افراد کو پیدا فرمایا۔ وہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھ نہیں سکتے، اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ وہ کان رکھتے ہیں مگر وہ اس سے حق کو سن نہیں سکتے۔ وہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، وہی لوگ غافل ہیں۔ آیت نمبر 180۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان کے ناموں سے پکارا کرو، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اور جنہیں ہم نے پیدا فرمایا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو حق بات کی ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان قریب انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے، ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 183۔ اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری گرفت بڑی مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ انہیں اپنی صحبت کی شرط سے نوازنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون نہیں ہے؟ وہ تو نافرمانوں کو واضح ڈر سنانے والا ہے۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت میں اور اس کے علاوہ جو کوئی چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس میں نگاہ نہیں ڈالی؟ اور اس میں کہ کیا عجب ہے کہ ان کی مدت موت قریب آ چکی ہو، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ آیت نمبر 86۔ جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتا ہے تاکہ مزید بھٹکتے رہیں۔ یہ کفار آپ سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے مقررہ وقت پر اس اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں پر شدید بوجھل لگ رہی ہے، وہ تم پر اچانک حادثاتی طور پر آ جائے گی۔ یہ لوگ آپ سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ فرما دیں کہ اس کا علم تو محض اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا خود مالک نہیں ہوں مگر یہ کہ جس قدر اللہ چاہے، اور اسی طرح بغیر عطائے الہی کے اگر میں خود غائب کا علم رکھتا تو میں از خود بہت سی بلائیاں اور فتوحات حاصل کر لیتا اور مجھے کسی موقع پر کوئی سختی اور تکلیف بھی نہ پہنچتی۔
میں تو اپنے منصب رسالت کے باعث فقط ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا اور وہ خفیف بوجھ کے ساتھ حاملہ ہو گئی، پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، اور پھر جب وہ بھاری ہوئی اللہ سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں اچھا تندرست بچہ عطا فرما دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس نے انہیں تندرست بچہ عطا فرما دیا تو دونوں اس بچے میں جو انہیں عطا فرمایا تھا اس کے لیے شریک ٹھہرانے لگے، تو اللہ ان کے شریک بنانے سے بلند و بدتر ہے۔ آیت نمبر 191، کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ وہ ان مشرکوں کی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ اپنے آپ ہی کی مدد کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 193، اور اگر تم ان کو راہ ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تمہارے حق میں برابر ہے، خواہ تم انہیں حق و ہدایت کی طرف بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ بے شک جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہاری ہی طرح اللہ کی مملوک ہے۔ پھر جب تم انہیں پکارو تو انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر تم انہیں معبود بنانے میں سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، یا ان کے کان ہیں جس سے وہ سن سکیں؟ آپ فرما دیجئے اے کافرو، تم اپنے باطل شریکوں کو میری ہلاکت کے لیے بلا لو اور پھر مجھ پر اپنے داؤ چلاؤ اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہی نیک لوگوں کی مدد اور ولایت فرماتا ہے، اور جن بتوں کو تم اس کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 198، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن بھی نہیں سکتے، اور آپ ان بتوں کو دیکھتے ہیں وہ اس طرح تراشے گئے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ درگزر فرمانا اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اور اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان امور کے خلاف تجھے ابھارے تو اللہ سے پناہ طلب کیا کر، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال بھی چھو لیتا ہے تو وہ اللہ کے امر و نہی اور شیطان کی عداوت کو یاد کرنے لگتے ہیں، سو اسی وقت ان کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور نمبر 202، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں وہ انہیں اپنے وسوسہ اندازی کے ذریعے گمراہی میں ہی کھینچتے رہتے ہیں، پھر اس فتنہ اور ہلاکت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 203، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اسے اپنی طرف سے واضح کر کے کیوں نہیں لائے؟ فرما دے، میں تو محض اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن تو تمہارے رب کی طرف سے دلائل کا مجموعہ ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 204، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 205، اور اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو، عاجزی سے، خوف اور خستگی سے اور میانہ آواز سے پکار کر بھی صبح شام یاد حق جاری رکھو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اور یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو ملائکہ مقربین تمہارے رب کے حضور میں ہیں وہ کبھی بھی اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور ہر وقت اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوتی ہے اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ انفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اموال غنیمت کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ اموال غنیمت کے مالک تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی معاملات کو درست رکھا کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ آیت نمبر 2، ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلال کے تصور سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور جب اس پر ان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کلام محبوب کی لذت انگیز اور حلاوت آفرین باتیں ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل قائم کرتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں تکتے۔
آیت نمبر 3، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 4، حقیقت میں یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور بلند درجہ رزق ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے عظیم مقصد کے ساتھ جہاد کے لیے باہر نکال لایا، حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، وہ آپ سے امر حق میں اس بشارت کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی جھگڑنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اور لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب کب ہوگی۔ گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے ان کو کفار مکہ کے 2 گروہوں میں سے ایک پر غلبہ اور فتح کا وعدہ فرمایا تھا کہ وہ یقیناً تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح کمزور گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے حق کو حق پر ثابت فرما دے اور دشمنوں کے بڑے مسلح لشکر پر مسلمانوں کی فتح یابی کی صورت میں کافروں کی قوت و شان و شوکت کی جڑ کاٹ دے، تاکہ مارکہ بدر اس عظیم کامیابی کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل کر دے، اگرچہ مجرم لوگ ناپسند ہی کرتے ہیں۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور فرمایا کہ میں 1000 پے در پہ آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اور اس مدد کی صورت کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا، اور یہ اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور حقیقت میں تو اللہ کی بارگاہ سے مدد کے سوا کوئی اور مدد نہیں ہے، بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ جب اس نے اپنی طرف سے تمہیں راحت و سکون فراہم کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری فرما دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں ظاہری اور باطنی طہارت عطا فرما دے اور تم سے شیطان کے باطل وسوسوں کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو قوت یقین سے مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم خوب جما دیے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے اعزاز کا وہ منظر بھی یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ اصحاب رسول کی مدد کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، سو تم بشارت اور نصرت کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ میں ابھی کافروں کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا رعب اور ہیبت ڈالے دیتا ہوں، سو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر سے ضرب لگانا اور اس کے ایک ایک جوڑ کو توڑ دینا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے، یہ عذاب دنیا ہے، سو تم اسے تو چکھ لو، اور بے شک کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا دوسرا عذاب بھی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو، خواہ وہ لشکر بہت بڑا ہو، پھر بھی انہیں پیٹھ مت دکھانا، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے جو جنگ ہی کے لیے کوئی داؤ چل رہا ہو یا اپنے ہی کسی لشکر سے تعاون کے لیے ملنا چاہتا ہو، تو وہ واقعتاً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لشکر اسلام، ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کر دیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ان پر خاک پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی، اور یہ اس لیے کہ وہ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اچھے انعامات سے نوازے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ تو ایک لطف و احسان ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ اے کافرو، اگر تم نے فیصلہ کن فتح مانگی تھی تو یقیناً تمہارے پاس حق کی فتح آ چکی، اور اگر اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر بھی یہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر یہی سزا دیں گے، اور تمہارا لشکر تمہیں ہرگز کفایت نہیں کر سکے گا اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے روگردانی مت کرو، حالانکہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے دھوکہ دہی کے طور پر کہا کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ اور آیت نمبر 22، اور بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سے سب سے بدتر وہی بہرے اور گونگے ہیں جو نہ حق سنتے ہیں اور نہ حق کہتے ہیں اور حق کو حق سمجھنے بھی نہیں دیتے۔ اور آیت نمبر 23، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی خیر کی رغبت جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ انہیں حق سنا دے تو وہ پھر بھی روگردانی کر لیں
اور وہ حق سے گریز ہی کرنے والے ہیں۔ آیا نمبر 24، اے ایمان والو، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جایا کرو، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور یہ کہ تم بالآخر اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر صرف ان لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے اور اس پر خاموش رہنے والے بھی انہی میں شریک کر لیے جائیں گے۔ اور جان لو کہ اللہ عذاب میں سختی فرمانے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم مکی زندگی میں تھوڑے تھے، ملک میں دبے ہوئے تھے، یعنی معاشی طور پر کمزور بھی تھے۔ تم اس بات سے بھی خوف زدہ رہتے تھے کہ طاقتور لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی سماجی طور پر بھی تمہیں آزادی اور تحفظ حاصل نہ تھا۔ بس ہجرت مدینہ کے بعد اس اللہ نے تمہیں آزادی اور محفوظ ٹھکانہ عطا فرما دیا، اور اسلامی حکومت اور اقتدار کی صورت میں تمہیں اپنی مدد سے قوت بخش دی، تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرما دی، تاکہ تم اللہ کی بھرپور بندگی کے ذریعے اس کا شکر بجا لاؤ۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حقوق کی ادائیگی میں خیانت نہ کیا کرو، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ تم سب حقیقت کو جانتے ہو۔ آیا نمبر 28، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی حجت و ہدایت مقرر فرما دے گا، اور تمہارے دامن سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیہ نمبر 30، اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا یہ آپ کو وطن سے نکال دیں، اور ادھر وہ سازشی منصوبے بنا رہے تھے اور ادھر اللہ ان کے مکر کے رد کے لیے اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کلام کی مثل کہہ سکتے ہیں، یہ تو اگلوں کی داستانوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو اس کی نافرمانی کے باعث ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ اور در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کو یہ شان نہیں دیتا کہ ان پر عذاب فرمائے، اس حال میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ آیہ نمبر 34، آپ کی ہجرت مدینہ کے بعد مکہ کے ان کافروں کے لیے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ انہیں اب عذاب نہ دے، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے روکتے ہیں، اور وہ اس کے ولی یا متولی ہونے کے اہل بھی نہیں ہیں۔ اس کے اولیاء یعنی دوست تو صرف پرہیزگار لوگ ہی ہوتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ آیہ نمبر 35، اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے پاس ان کی نام نہاد نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو عذاب کا مزہ، سو تم اب عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آیہ نمبر 36، بے شک کافر لوگ اپنا مال اور دولت اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس کے اثر سے وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی راہ سے روکیں، سو ابھی وہ اسے خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ خرچ کرنا ان کے حق میں پچھتاوا یعنی حسرت اور ندامت بن جائے گا، پھر وہ گرفت الہی کے ذریعے مغلوب کر دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ آیہ نمبر 37، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپاک کو پاکیزہ سے جدا فرما دے، اور ناپاک یعنی نجاست بھرے کرداروں کو ایک دوسرے کے اوپر تلے رکھ دے، پھر سب کو اکٹھا ڈھیر بنا دے اور اس ڈھیر کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آیہ نمبر 38، آپ کفر کرنے والوں سے فرما دیں اگر وہ اپنی کافرانہ افعال سے باز آ جائیں تو ان کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو پہلے کر گزرے ہیں، اور اگر وہ پھر وہی کچھ کریں تو یقیناً اگلوں کے عذاب در عذاب کا طریقہ تو گزر چکا ہے، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ آیہ نمبر 39، اور اے اہل حق، تم ان کفر اور طاغوت کے سرغنوں کے ساتھ انقلابی جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سب دین یعنی نظام بندگی اور زندگی اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ اس عمل کو جو وہ انجام دے رہے ہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اب اس پارہ کی آخری آیات
آیت نمبر 40 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر انہوں نے اطاعت حق سے روگردانی کی تو جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا یعنی حمایتی ہے، وہی بہتر حمایتی اور بہتر مددگار ہے۔ الحمدللہ جی، آج ہمارا 9واں پارہ بھی ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے عمل میں ڈھال دے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اور اتنے پیارے مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی عبادات کر سکیں صحت، تندرستی اور ایمان کی حالت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے اور ہم سب کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بہترین کرتے ہوئے قبول کر لے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔